اجل یا امام یا امام زمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المکرمین الحر المیامین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم لقاء اللہ. قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماہ مبارک رمضان کی 14 تاریخ 14واں روزہ اور ہمارا وہ سلسلہ گفتگو جو آپ مومنین کرام کی خدمت اقدس میں اپنے مختصر سے عرائض کے ساتھ ہر روز حاضر ہو رہے ہیں، جس میں ادعیہ دعاؤں کہ جو معصومین علیہ السلام کی طرف سے ریکمنڈڈ ہیں میں سے 30 روزہ وہ ہر روز کی جو مخصوص ایک الگ دعا ہے ان میں سے 14ویں دن کی دعا کی طرف توجہ کرتے ہیں. امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 14ویں دن اس طرح سے اپنی التجا کو پیش کرو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات. اے خدایا میری لغزشوں کی وجہ سے میرا مواخذہ نہ کیجیے. یعنی خدا کی بارگاہ میں پہلے ہم اپنے ان لغزشوں کا اقرار بھی کر رہے ہیں اور ان لغزشوں کے مقابل میں جو مواخذہ عام طور پر نارمل وے میں ہونا چاہیے اس مواخذے سے خدا سے پناہ مانگ رہے ہیں. اے خدایا تو اس دن میں اور اس مہینے میں اس مبارک مہینے میں اور مبارک دن میں ہماری خطاؤں کی وجہ سے مواخذہ نہ کیجیے، اس لیے کہ ہمارے اندر وہ تحمل اور وہ صبر نہیں موجود کہ جس سے ہم تیرے مواخذے کو جھیل سکیں اور تحمل کر سکیں، قبول کر سکیں. اے خدایا ہم خطا کار ضرور ہیں لیکن اپنی خطاؤں سے توبہ کرتے ہیں. اے خدایا تو اپنی بخشش اور عطا کے ذریعے سے ہمارے مواخذے کو جو ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہمارا ہونا چاہیے سے درگزر فرما. اور دوسرے جملے میں ارشاد فرما رہے ہیں معصوم کہ اس طرح سے خدا کی بارگاہ میں عرض کرو عاقلنی فیہ من الخطایا والہفوات، اور درگزر فرما ہماری خطاؤں اور لغزشوں سے. اے خدایا ہماری لغزشیں بہت زیادہ ہیں، تیری بارگاہ میں تیرے فرامین کی یعنی امپلیمنٹ ہم نے نہیں کی ہے بہت ساری جگہوں پر، تیرے فرمان کو بجا لانے میں کوتاہیاں کی ہیں، لغزشیں کی ہیں، بعض جگہوں پر جان بوجھ کر اور بعض جگہوں پر خطأً نہ جانتے ہوئے کہ یہ تیرا امر تھا کہ جسے ہم پامال کر رہے ہیں. کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر انسان اپنے آپ کو خطا کار محسوس بھی نہیں کرتا اور وہ در حقیقت خدا کی بارگاہ میں خطا کار ہو رہا ہوتا ہے. ان خطاؤں کو لغزش کہا جا رہا ہے، ان خطاؤں کو خطأً نہ جانتے ہوئے، اور وہ گناہ کہ جو انسان جانتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے منع ہے اور پھر بھی اسے انجام دے رہا ہو، تو ان خطاؤں کو اور
जान बूझकर और न जानते हुए इन दोनों तरह के अंजाम दिए हुए नाफरमानियों के नतीजे में हम पर जो अज़ाब आने वाला है उस अज़ाब से हमें बचा ले और हमारी खताओं से दरगुदर फरमा। वला तजअलनी फीहे अरदन लिलबलाया वल आफात, अगला जुमला यही है, ऐ खुदाया हमारे ऊपर अपनी तरफ से बलाओं और आफतों को नाजिल न फरमा। वो बलाएं और वो आफतें कि जिन बलाओं और आफतों का हमारे आमाल के मुताबिक हम पर आना कन्फर्म हो चुका है, हमारे आमाल और हमारी खताओं के मुताबिक, लग़्ज़िशों के मुताबिक हम उसके मुस्तहिक़ वाक़ई हो गए हैं। लेकिन ऐ खुदाया उन खताओं से और उन लग़्ज़िशों से हमारे ऊपर अपनी तरफ से अज़ाब को नाजिल न फरमा और अपने अज़ाब और अपने आफात को कि जो तेरी तरफ से हम पर मुमकिन है नाजिल हों, उन्हें हम पर नाजिल होने से बचा ले। बेइज्जतिका या इज्जल मुस्लिमीन, ऐ खुदाया हम इन तीन दुआओं को जो तीन अभी ऊपर दुआएं की हैं को तलब करते हुए तेरी बारगाह में दो चीज़ों का वास्ता देते हैं, तेरी इज्जत का वास्ता और मुस्लिमीन की इज्जत का वास्ता। खुदाया तेरी बारगाह में खुद तेरी जो अज़मत और इज्जत और वक़ार और सरबुलंदी और किब्रियाई है, जो उस इज्जत का वास्ता। और बहुत सारे ऐसे इंसान हैं कि जो तेरा हर लिहाज से इकरार करते हैं और तेरे सामने तस्लीम सर किए हुए हैं, यानी सर को खम किए हुए हैं, तेरी बारगाह में लब्बैक कहते हुए। उन मुस्लिमीन की तेरी बारगाह में कुछ इज्जत है, उनकी उस इज्जत का वास्ता कि तू हमें हमारे गुनाहों की सज़ा और गुनाहों की वजह से रुसवाई मिलने से हमें बचा ले। ये तौबा का एक तरीक़ाकार है। मासूम अलैहिस्सलाम हमें बता रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अगर तौबा करना चाहते हो और खुदा के अज़ाब से, अपनी ख़ताओं की वजह से मिलने वाले अज़ाब से अपने आप को बचाना चाहते हो, तो खुदा की बारगाह में तौबा करो। और तौबा भी ऐसी हो कि जब किसी ख़ता को खुदा की बारगाह में इकरार कर लो और उस इकरार के बाद न करने का वादा करो, तो वो वादा मुसम्मम होना चाहिए, वादा पक्का होना चाहिए, उस वादे में फिर लग़्ज़िश नज़र नहीं आनी चाहिए। और वही तो है जो खुदाए वहदहु ला शरीक कहलाता है और बंदों की तौबाओं को कबूल करता है और गुनाहों को माफ़ करता है। और वही तो है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता और गुनाहों को माफ़ करता है। सूरह शूरा के अंदर आयत नंबर 25 में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया। और हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस हवाले से इरशाद फरमाते हैं कि तौबा रहमत के नुज़ूल का मूजिब बनती है। ये महीना कौन सा महीना है? माह रहमत, माह बरकत। इस महीने में वो काम करे कि जिससे रहमत बरसे। कौन बताएगा? कायनात की सबसे अफजल तरीन अक़्ल हम मुखातब होकर हमें बता रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से रहमत आने का जो चीज़ मूजिब बनती है वो तौबा का रास्ता है। जिसने तौबा की और तहे दिल से तौबा की, अल्लाह तबारक व तआला वादा कर रहा है कि मैं उसकी तौबाओं को कबूल करूँगा और उस पर अपने रहमत वासिआ के दरवाज़ों को खोल दूँगा। और मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तौबा बेहतरीन शफ़ी है, बेहतरीन शफ़ाअत करने वाला। एक मरतबा इंसान होता है, नबी होता है, रसूल होता है, इमाम होता है, मासूम होता है, शहीद होता है,
مقرب درگاہ کوئی شخص ہوتا ہے، وہ شفاعت کرتا ہے گناہگاروں کی۔ اور ایک مرتبہ خود معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ توبہ سے اپنی شفاعت کرواؤ، توبہ شافع ہے، شفیع ہے، یہ انسان کو بدبختیوں، ناکامیوں، رسوائیوں، مال کی تنگیوں میں پڑنے سے بچا لیتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے کوئی خطا کی اور خطا کے فوراً بعد خدا کی بارگاہ سے توبۃ النصوح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس خطا، توبۃ النصوح نے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کے نتیجے میں اس کی خطا کو اس کے نام اعمال سے ایسے مٹا دیتا ہے جیسے اس نے انجام ہی نہیں دیا تھا، یہ اس غلط کام کی طرف گیا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، خداوند تبارک و تعالیٰ اتنا عظیم عمل انجام دینے والوں میں سے ہے۔ توبہ دلوں کو پاک کرتی ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں، اور گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ توبہ اگر کوئی کرنے والا ہو، لیکن ہم سب خدا کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں کے مقابل میں توبہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کون سی توبہ ہوتی ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، توبہ توبہ توبہ، یہ توبہ 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 کہنا توبہ نہیں ہے، بلکہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا زبان کے لقلقے سے نہ ہو، بلکہ وہ تہ دل سے اور ذہن کی گہرائی سے، سوچ کی گہرائی سے، مصمم ارادے کے ساتھ اگر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کے آثار سے ہمیں بچا لیتا ہے، اس نافرمانی کے آثار سو سے یعنی عذاب سے، یعنی عقوبت سے ہمیں بچا لیتا ہے۔ اور اسی وجہ سے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ توبہ شفیع ہے، شافع ہے، انسان کی شفاعت کرتی ہے، انسان کو مختلف مشکلات میں پھنسنے سے بچا لیتی ہے۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 14 تاریخ ہے۔ 14 تاریخ کو ایک بہت خوبصورت اتفاق اور ایک بہت خوبصورت عطا خدا کی طرف سے تمام مسلمین کے لیے موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ ولادت بسعادت حضرت مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شب ولادت مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کہ وہ امام کہ جو سلسلے ہدایت کا دوسرا چراغ ہے، حضرت ختمی مرتبہ رسول خدا خاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر کے یہاں پہلا پھول ہے، اور اس فرزند کے آنے سے تمام عالم خوشحال ہے۔ یہ جو خوشحالی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھر خاندان کے اندر کسی فرزند کا آنا، اور وہ بھی معصوم فرزند، اور وہ بھی امام فرزند جو آ رہا ہے، وہ امام بھی ہے، معصوم بھی ہے، فرزند معصوم بھی ہے، فرزند معصومہ بھی ہے، اور نواز رسول بھی ہے۔ اس کے آنے کی خوشی ہمیں کیوں ہونی چاہیے؟ سوال اور جواب اس کا یہ ہے کہ ائمہ خدا علیہ السلام کو خدا نے اس کائنات میں امام بنا کر کیوں بھیجا؟ خدا وحدہ لا شریک نے ان ائمہ خدا علیہ السلام کو امام بنا کر اس لیے بھیجا ہے کہ وہ ہماری رہبری کرے، وہ ہماری رہنمائی کرے، وہ ہمیں تقوی سکھائیں اور وہ ہمیں تقوی دکھائیں، تقوی انجام دے کر اور تقوی بیان کر کے سنائیں بھی دکھائیں بھی کہ تقوی یہ ہوتا ہے اور تقوی دیکھو یہ ہوتا ہے۔ اور ائمہ خدا علیہ السلام کے اس سلسلے ہدایت کا یہ دوسرا چراغ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی سے اگر کوئی اہم چیز ہم نقل کرنا چاہیں تو وہ ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، ان کی زندگی کا، ان کی حرکات و سکنات کا، ان کے چلنے پھرنے کا، ان کے ہنسنے بولنے کا، ان کی اٹھنے بیٹھنے کا، ان کے قیام اللیل کا ہر لمحہ ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ائمہ خدا علیہ السلام کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت و رہبری اور اس لیے بھیجا ہے کہ وہ ہمیں جہنم سے بچائیں اور جنت کی طرف لے جائیں۔ ایسے نہیں ہوگا کہ جنت کی طرف وہ ہمیں ہاتھ کھینچ کر لے جائیں گے، وہ جنت کا راستہ دکھانے والوں میں سے ہے۔ جنت کا راستہ سن کر اس پر چل کر جنت تک پہنچنے والے ہم بن جائیں، تب ہم اہل جنت کہلائیں گے۔ اور اگر
ہم نے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی آمد پر خوشیاں تو منائیں، لیکن وجہ خوشی کو نہ پہچان پائے۔ وجہ خوشی کیا ہے؟ ایک اور آ گیا ایسا کہ جو ہمیں علم دے گا، علم الہی دے گا، علم معرفت دے گا، علم تقویٰ دے گا، جہنم سے بچائے گا۔ ایک اور آ گیا ایسا کہ جو نورانی وجود ہے، ایک اور آ گیا ایسا کہ جو مقرب درگاہ الہی ہے، ایک اور آ گیا ایسا کہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امام بن کر ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے۔ جب اس کائنات میں قدم رکھ رہا ہے تب بھی وہ امام ہے۔ اس عالم میں کون و مکان کے اندر جب تشریف لا رہا ہے اور پہلا وجود یعنی پہلا ثانیہ جو یہاں پر گزار رہا ہے وہ بھی اپنی عصمت و طہارت کے ساتھ گزار رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر آ جانے کے بعد کچھ چیزیں سیکھ لینے کے بعد وہ عصمت کے دائرے کے اندر آیا ہو۔ تو ایسے امام کی آمد کو ہم اپنے اور اپنی طرف سے اور آپ تمام مومنین کرام کی خدمت کی طرف سے حضرت آقا و مولا حضرت امام زمان علیہ السلام کی خدمت اقدس میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے خدایا بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کو سیرت ائمہ ہدیٰ علیہ السلام و بالخصوص سیرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جل یا امام یا امام زمان